الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين حکم الہی نماز ہے نہ اس میں تو سستی دکھا حکم الہی نماز ہے نہ اس میں تو سستی دکھا تحفہ معراج نماز ہے نہ اس میں تو سستی دکھا قائم کرے نماز جو تو چہرے پہ نور ہے قائم کرے نماز جو تو چہرے پہ نور ہے جو غافل ہے نماز سے تو چہرہ بے نور ہے برکت رزق بھی رکھی ہے رازق نے نماز میں برکت رزق بھی رکھی ہے رازق نے نماز میں بار بار ذکر ہے جس کا نماز رب کی کتاب میں حی علی الفلاح کی صدا آتی ہے تجھ کو 5 وقت حی علی الفلاح کی صدا آتی ہے تجھ کو 5 وقت ہے عشر میں پہلے سب اعمال سے نماز ہے حساب میں انتہائی واجب الاحترام بزرگان ذی وقار و نوجوانان ملت،
آج معمول کے مطابق درس قرآن مجید کی یہ مجلس ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ عم نوالہ سے دعا ہے کہ حق جل مجدہ میرا اور آپ کا آنا، بیٹھنا، درس قرآن مجید کو سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انسان مقصود کائنات ہے۔ باقی کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ مقصود نہیں، مقصود انسان ہے۔ جو کچھ بھی مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سب کچھ انسان کے لیے بنا ہے اور انسان کا خادم ہے۔ انسان مخدوم کائنات ہے۔ آسمان انسان کی خدمت کے لیے، سورج انسان کی خدمت کے لیے، چاند انسان کی خدمت کے لیے، ستارے اور سیارے انسان کی خدمت کے لیے، زمین انسان کی خدمت کے لیے، پہاڑ انسان کی خدمت کے لیے، شجر و حجر انسان کی خدمت کے لیے، بہتے ہوئے دریا انسان کی خدمت کے لیے، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر انسان کی خدمت کے لیے، چلتی ہوئی ہوائیں انسان کی خدمت کے لیے، دریاؤں اور سمندروں پر کشتیاں چلنے والی انسان کی خدمت کے لیے۔ غرض سب کچھ انسان کی خدمت کے لیے ہے۔ انسان مقصود کائنات ہے۔ اب انسان تو ہو گیا مقصود، اب سوچنا یہ ہے کہ اے انسان تو مقصود کائنات ہے، آسمان تیری خدمت کے لیے پیدا ہوا، زمین تیری خدمت کے لیے پیدا ہوئی، سورج چاند ستارے تیری خدمت کے لیے پیدا ہوئے، رات اور دن کا نظام تیری خدمت کے لیے بنا۔ اب تو یہ سوچ کہ تیرا مقصد زندگی کیا ہے۔ مقصود کائنات تو ہے، تیرا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ خالق جل وعلا نے انسان کا مقصد خود بتا دیا۔ اے انسان، تو دنیا میں کس مقصد کے لیے آیا ہے؟ تجھے دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ تو کیوں دنیا میں آیا؟ تو مقصود ہے، تیرا مقصد کیا ہے؟ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تاکہ یہ میری عبادت کرے، میری بندگی کرے۔ اور عبادات میں سب سے زیادہ اہم، سب سے زیادہ افضل
وہ نماز ہے۔ آج کے درس میں ابتدا نماز سے ہو رہی ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ پیچھے فرمایا فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، درگزر کرو، معاف کرو۔ ان کا جواب دینے کی اجازت نہیں، ابھی جہاد کا حکم نہیں آیا، ابھی تم نے عبادت کرنی ہے۔ عبادات اور طاعت میں اپنا وقت گزارنا ہے۔ ان کی ایذاؤں پر، یہود و نصارہ کی اور مشرکین کی ایذاؤں پر تم نے صبر سے کام لینا ہے۔ عبادات میں لگے رہو، بندگی میں لگے رہو، نماز میں لگے رہو۔ نماز، صلاۃ، عربی میں نماز کو صلاۃ کہتے ہیں۔ صلاۃ کا لغوی معنی دعا ہوتا ہے، اور پھر آگے شریعت نے اس کو نقل کیا افعال مخصوصہ اور ارکان مخصوصہ کی طرف۔ اب اگر صلاۃ کا لفظ بولا جائے تو مراد اس سے دعا نہیں ہوتی، نماز ہوتی ہے، منقول شرعی ہے صلاۃ۔ نماز، 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے اس امت پر فرض فرمائیں۔ 5 نمازیں، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز۔ فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی جب دنیا میں تشریف لائے، جنت سے نکل آئے، تو جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو پریشان ہوئے۔ جب صبح کی روشنی نمودار ہوئی تو 2 رکعت نماز بطور شکرانہ کے پڑھے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس امت پر فجر کی نماز فرض فرما دی، اور ظہر کی نماز سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری پھیری تو چھری نہ چلی، ایک مینڈا ذبح ہو گیا، بطور شکرانہ 4 رکعتیں پڑھی، بطور شکرانہ 4 رکعتیں پڑھی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس امت پر ظہر کی نماز فرض فرما دی، اور عصر کی نماز سب سے پہلے حضرت عزیر علیہ السلام نے پڑھی۔ جب سو گئے تھے تو چاشت کا وقت تھا، اور جب بیدار ہوئے تو عصر کا وقت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کم لبثتا، اے عزیر علیہ السلام کتنے ٹھہرے ہو؟ فرمایا لبثت یوما او بعض یوم، یا اللہ میں 1 دن رہا ہوں یا آدھا دن گزرا ہوگا۔ فرمایا نہیں، بل لبثت 100 عام فانظر الی طعامک، آپ تو 100 سال رہے ہیں۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، ذرا اپنے کھانے کو دیکھ لیجئے، ذرا اپنے پینے کے پانی کو دیکھ لیجئے، لم یتسنہ، خراب نہیں ہوا، خراب نہیں ہوا۔ وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف بھی دیکھیں۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ کَیْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَکْسُوهَا لَحْمًا، ہم کیسے جوڑتے ہیں، کیسے اس کی ہڈیوں پر گوشت پہناتے ہیں۔
فلما تبین لہ، جب وہ گدھا بن کے کھڑا ہو گیا، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، فرمایا یا اللہ مجھے یقین ہو گیا، یقین تو پہلے بھی تھا، اب میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں، یقین تو پہلے بھی تھا لیکن آنکھوں سے مردے کا زندہ ہونا دیکھا نہیں تھا۔ یا اللہ اب میں نے دیکھ لیا، اب تو مجھے عین الیقین حاصل ہو گیا، پہلے حق الیقین تھا اب عین الیقین حاصل ہو گیا۔ جب یہ منظر دیکھا، شکرانے کے طور پر 4 رکعتیں پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ یہ 4 رکعتیں عصر کی نماز کے طور پر اس امت پر فرض فرما دیں، اور مغرب کی نماز سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے پڑھی، جب انہوں نے استغفار کیا، فاستغفر ربہ ثم اناب، استغفار کیا، توبہ کی۔ یہ مطلب نہیں کہ کوئی گناہ ہوا تھا، پیغمبر معصوم ہوتا ہے، لیکن بات کیا تھی؟ حسنات الابرار سیئات المقربین، مقربین سے کوئی خلاف اولا فعل بھی سرزد ہوتا ہے، اس پر بھی استغفار کرتے ہیں۔ استغفار کیا، اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ بطور شکرانہ 4 رکعتوں کی نیت باندھی مغرب کے وقت، لیکن 3 ہی رکعتوں میں سلام پھیر دیا، 3 ہی رکعتوں میں سلام پھیر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس امت پر مغرب کی نماز فرض فرما دی، اور عشاء کی نماز سب سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ یہ 5 نمازیں، اور جو جان بوجھ کر جو نماز کا انکار کر دے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور اگر سستی ہو جائے نماز نہ پڑھے تو پھر قصداً نماز نہ پڑھے یا سستی کی وجہ سے نماز نہ پڑھے، عمداً نماز کو ترک کر دے، تارک نماز ہو، تارک صلاۃ ہو، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کافر ہو جائے گا، جان بوجھ کر نماز چھوڑے گا کافر ہو جائے گا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اس روایت سے استدلال فرماتے ہیں، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، فرمایا کافر ہو گیا، اس کو قتل کر دو۔ امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ فرماتے ہیں جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، مرتد ہو چکا ہے، قتل کر دو، واجب القتل ہے تینوں ائمہ کے نزدیک۔ البتہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کافر تو نہیں ہے لیکن فاسق ہے، اس کو جیل میں ڈالو حتی مات او یتوبا، توبہ کر لے یا قید ہی میں مر جائے۔ فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، نمبر 1 توحید اور رسالت کی گواہی دینا، نمبر 2 وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اسلام کو ایک عمارت کے ساتھ تشبیہ دی،
ایک خیمے کے ساتھ تشبیہ دی، جس طرح ایک خیمہ اس وقت کھڑا ہوتا ہے جب درمیان والی لکڑی موجود ہو، اسی طرح یہ مسلمان اس وقت کہلائے گا، مومن اس وقت کہلائے گا جب کلمہ شہادت پڑھ کر توحید و رسالت کا اقرار کرے گا، اور پھر جو 4 ارکان ہیں، نمبر 1 وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا اسلام کی بنیاد، اسلام کی بنیاد میں شامل ہے۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا یہ بھی اسلام کی بنیاد میں شامل ہے۔ وَالْحَجِّ، بیت اللہ کا حج کرنا یہ بھی اسلام کی بنیاد میں شامل۔ وَصَوْمِ رمضان، رمضان کے روزے رکھنا یہ بھی اسلام کی بنیاد میں شامل، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ کلمہ شہادت کی مثال اس خیمے کی درمیانی لکڑی کی ہے، اگر وہ لکڑی نہ ہو تو خیمہ کھڑا ہی نہیں ہوگا۔ اور 4 ارکان، نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ، اس کی مثال اس خیمے کی جو 4 لکڑیاں ہیں ان کی طرح ہے۔ اگر کوئی سی بھی لکڑی نہ ہو، خیمہ کھڑا تو ضرور ہوگا لیکن ناقص ہوگا، ناقص ہوگا۔ کلمہ شہادت تو اس نے پڑھ لیا، توحید و رسالت کے اقرار تو اس نے کر لیا، لیکن نماز کے اہتمام نہیں، اس کا اسلام ناقص ہے۔ توحید و رسالت کے اقرار بھی کر لیا، نماز کے اہتمام بھی ہے، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں، تو ایمان ناقص۔ توحید و رسالت کے اقرار بھی کر لیا، نماز کے اہتمام بھی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہے، لیکن صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا تو اسلام ناقص۔ یہ سب کچھ ہے لیکن رمضان کے روزے نہیں رکھتا تو اسلام ناقص۔ یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج فی الشتاء، یہ نماز کی کیا ہو رہی ہے؟ فضیلت۔ نماز کی فضیلت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خرج فی الشتاء، سردی میں باہر نکلے، والورق یتہافت، پتے درختوں سے گر رہے تھے، فاخذ بغصن من شجرۃ، ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا، اس کو حرکت دی، قال فجعل ذلك الورق يتهافت، پتے گرنے لگے، فقال یا ابا ذر، فرمایا اے ابو ذر، قلت لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، ارشاد فرمائیے۔ قال ان العبد المسلم، مسلمان بندہ، لیصلی الصلاۃ، نماز پڑھتا ہے، یرید بہا وجہ اللہ، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، فتحافت عنہ ذنوبہ، اس کے گناہ اس سے اسی طرح گرتے ہیں، کما تحافت ھذا الورق عن ھذہ الشجرہ، کما تحافت ھذا الورق عن ھذہ الشجرہ، جس طرح درخت کے یہ پتے گر رہے ہیں اسی طرح اس کے گناہ بھی اسی طرح گرتے ہیں جو نماز کا اہتمام کرتا ہے۔ لیکن کون سے گناہ؟ صغیرہ گناہ۔ صغیرہ گناہ اعمال سے معاف ہو جاتے ہیں، وضو سے معاف، نماز سے معاف، باقی نیک اعمال سے معاف ہو جاتے ہیں،
لیکن کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط ہے، جب تک کبیرہ گناہ سے توبہ نہیں کرے گا تو معاف نہیں ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم، ارأیتم، مجھے بتاؤ تو صحیح، لو ان نہرا بباب احدکم، اگر تم میں سے کسی آدمی کے دروازے کے سامنے ایک نہر جاری ہو، یغتسل فیہ کل یوم 5 مرات، اس میں روزانہ 5 دفعہ غسل کرے، حل بقا من درنہ شیء، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل بھی باقی رہے گا یا نہیں؟ قالو، صحابہ نے عرض کیا، لا یبقا من درنہ شیء، روزانہ 5 دفعہ اس نہر میں غسل کرے تو کہاں میل کچیل باقی رہے گا۔ اسی طرح 5 نمازوں کی برکت سے انسان گناہوں سے، صغیرہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مثل الصلوات الخمس، 5 نمازوں کی مثال، کمثل نہر جار، جیسے کہ ایک نہر جاری ہو، علی باب احدکم، کسی کے دروازے پر، یغتسل منہ کل یوم 5 مرات، روزانہ 5 دفعہ غسل کرے تو کیا کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ دھل جائے گا، صاف ہو جائے گا۔ اسی طرح 5 نمازوں کی برکت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور جو نماز کے اہتمام نہیں کرتا، نماز میں سستی کرتا ہے، اس کو کیا ہوگا؟ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللہ نے یہ لمبی روایت نقل فرمائی ہے، قال بعضهم ورد فی الحدیث ان من حافظ علی الصلاة، جو آدمی نماز کا اہتمام کرے گا، اکرمہ اللہ تعالی ب5 خصال، اللہ تعالیٰ 5 انعامات اس کو عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں کتنے انعامات؟ 5 انعامات، 5 طرح سے اس کا اکرام کیا جائے گا، 5 طرح سے اللہ تعالیٰ اس کا اعزاز فرماتے ہیں۔ نمبر 1، یرفع عنہ ضیق العیش، رزق کی تنگی کو دور فرما دیتے ہیں۔ نمبر 2، وعذاب القبر، عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیں گے۔ پہلا انعام، رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ رزق صرف مال و دولت کا، پیسے کا نام نہیں ہے، اصل رزق قلب کا اطمینان اور سکون ہے۔ یہ اطمینان اور سکون اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ نمبر 2، عذاب قبر سے اس کو محفوظ فرما دیں گے۔ نمبر 3، وَيُعْطِيهِ اللَّهُ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ نمبر 4، وَيَمُرُّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ، پل صراط پر بجلی کی طرح گزر جائے گا، بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ نمبر 5، وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، بغیر حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ یہ 5 انعام اس کو ملیں گے۔
جو نماز کا اہتمام کرے گا۔ وَمَن تَهَاوَنَ عَنِ الصَّلَاةِ، جو نماز میں سستی کرے گا، عَاقَبَهُ اللَّهُ بِخَمْسَ عَشَرَةَ عُقُوبَةً، عَاقَبَهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیں گے، بِخَمْسِ عَشَرَةِ عُقُوبَةٍ، 15 طریقوں سے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ خمسۃ فی الدنیا، 5 طرح سے دنیا میں، وثلاثۃ عند الموت، اور 3 طرح سے موت کے وقت، وثلاث فی قبرہ، اور 3 طرح سے اس کو عذاب قبر میں ہوگا، ثلاث عند خروجہ من القبر، 3 طرح سے عذاب خروج من القبر کے وقت ہوگا، جب قبر سے نکالا جائے گا اس وقت ہوگا۔ آگے تفصیل ذکر فرمائی، فَأَمَّا اللَّوَاتِي فِي الدُّنْيَا، دنیا میں جو اس کو 5 طرح سے عذاب ہوگا، فَالْأُولَى، جو نماز میں سستی کرے گا اس کو پہلا عذاب دنیا میں یہ ہوگا، تُنزَعُ الْبَرْكَةُ من عمرہ، اس کی زندگی میں برکت نہیں رہے گی، اس کی زندگی میں برکت نہیں رہے گی، عمر ایسی گزر جائے گی۔ وَالثَّانِيَةُ تُمْحَى سِیمَاءُ الصَّالِحِینَ مِنْ وَجْهِهِ، اس کے چہرے پر صلحاء کا نور نہیں ہوگا، دوسرا عذاب، اس کے چہرے پر صلحاء کا نور نہیں ہوگا۔ والثالثۃ، اور تیسرا عذاب، کل عمل یعملہ لا یاجرہ اللہ علیہ، جو عمل بھی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا نہیں فرمائیں گے، یہ تیسرا عذاب ہوگا، کس کو؟ نماز میں سستی کرنے والے کو۔ والرابعۃ، چوتھا عذاب، لا یرفع له دعاء الی السماء، آسمان کی طرف اس کی دعا نہیں جائے گی، دعا قبول نہیں ہوگی۔ والخامسۃ لیس له حقا فی دعاء الصالحین، نیک لوگ اس کے لیے دعا کریں گے، ان نیک لوگوں کی دعا اس کے حق میں قبول نہیں ہوگی، نیک لوگوں کی دعا اس کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ یہ 5 عذاب اس کو دنیا میں ہوں گے، اور 3 عذاب جو موت کے وقت ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّتِي تُصِيبُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ، وہ 3 عذاب جو موت کے وقت ہوں گے، پہلا عذاب یہ ہوگا، فَإِنَّهُ يَمُوتُ ذَلِيلًا، وہ ذلیل ہو کر رسوا ہو کر مرے گا، ذلت کی حالت میں اس کی موت آئے گی۔ وَالثَّانِيَةُ يَمُوتُ جُوعًا، دوسرا عذاب یہ ہوگا کہ بھوک کی حالت میں موت آئے گی۔ وَالثَّالِثَةُ، اور تیسرا عذاب یہ ہوگا کہ یموت عطشانًا، پیاس کی حالت میں اس کی موت آئے گی۔ وَلَوْ سَقَا بِحَارَ الدُّنْيَا مَا رَوَى مِنْ عَطْشِهِ، اگر وہ سمندر بھی پی لے تب بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی، یہ 3 عذاب موت کے وقت ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّتِي تُصِيبُهُ فِي قَبْرِهِ، قبر میں جو 3 عذاب ہوں گے وہ یہ ہیں، فَالْأُولَى یضیق علیہ القبر، قبر اس پر تنگ ہو جائے گی، حتیٰ تختلف اضلاعہ، یہاں تک کہ پسلیاں آپس میں مل جائیں گی، پسلیاں آپس میں مل جائیں گی۔ دوسرا عذاب، والثانیۃ، دوسرا عذاب یہ ہوگا، یوقد علیہ القبر ناراً، قبر میں آگ جلا دی جائے گی، فیتقلب علی الجمر لیلا ونہارا، اس آگ کے اندر وہ جلتا رہے گا، الٹ پلٹ ہوتا رہے گا ان انگاروں پر،
والثالثۃ اور تیسرا عذاب یسلط علیہ فی قبرہ ثعبان اسمہ الشجاع الاقرع، تیسرا عذاب اس کو قبر میں یہ ہوگا کہ اس پر ایک اژدہا مسلط کیا جائے گا جس کو الشجاع الاقرع گنجا سانپ کہتے ہیں۔ عیناہ من نار، اس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی، وَأَظْفَارُهُ مِنْ حَدِيدٍ، اور اس کے ناخن لوہے کے ہوں گے۔ طول کل ظفر مسیرت یوم، ہر ناخن اتنا لمبا ہوگا کہ پورا دن چلتے رہو تب بھی ختم نہ ہو، پورا دن چلتے رہو تب بھی ختم نہ ہو، پورا دن چلتے رہو تب بھی ختم نہ ہو۔ یکلم المیت، وہ اس مردے سے بات کرے گا، فیقول، کہے گا، انا الشجاع الاقرع، میں شجاع اقرع ہوں، میں گنجا سانپ ہوں۔ صوتہ، اس کی آواز، مثل الرعد القاصف، وہ بجلی کی کڑک کی طرح ہوگی، اس سانپ کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوگی۔ یقول، وہ کہے گا، امرنی ربی، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے، ان اضربک علی تضییع صلاۃ الصبح، کہ میں فجر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے تجھے مارے جاؤں۔ کب تک؟ الی بعد طلوع الشمس، طلوع شمس کے بعد تک، طلوع شمس کے بعد تک میں تجھے ماروں۔ وَأَضْرِبُكَ عَلَىٰ تَضْيِيعِ صَلَاةِ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ، ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک ماروں، عصر تک۔ وَأَضْرِبُكَ عَلَىٰ تَضْيِيعِ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى الْمَغْرِبِ، عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے مغرب تک ماروں۔ وَأَضْرِبُكَ عَلَىٰ تَضْيِيعِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ إِلَى الْعِشَاءِ، مغرب کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عشاء تک ماروں۔ وَأَضْرِبُكَ عَلَىٰ تَضْيِيعِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ، اور عشاء کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے فجر تک ماروں۔ کلما ضربہ ضربۃ یغوص فی الارض 70 ذراعا، جب بھی وہ اس کو ایک ضرب لگائے گا، ایک دفعہ ڈنگ مارے گا، وہ مردہ 70 ہاتھ زمین میں چلا جائے گا۔ فلا یزال فی القبر معذبا الی یوم القیامہ، قیامت تک یہ عذاب اس کو قبر میں ہوتا رہے گا۔ قبر میں آگ جلا دی جائے گی، اژدہا مسلط کر دیا جائے گا، سانپ مسلط کر دیا جائے گا۔ قبر میں 3 عذاب، قبر تنگ ہوگی، دوسرا عذاب قبر میں آگ جلا دی جائے گی، اور تیسرا عذاب قبر میں اژدہا مسلط ہوگا۔ وَأَمَّا الَّتِي تُصِيبُهُ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنَ الْقَبْرِ فِي مَوْقِفِ الْقِيَامَةِ، جب قبر سے باہر نکلے گا میدان حشر کی طرف جانے کے لیے، تو کتنے عذاب ہوں گے؟ 3۔ نمبر 1، فشدت الحساب، اس کا حساب و کتاب نرمی سے نہیں، سختی کے ساتھ ہوگا، سختی کے ساتھ ہوگا حساب و کتاب، سختی کے ساتھ اس کا حساب ہوگا۔ دوسرا عذاب وسخط الرب، اللہ تعالیٰ کی اس پر ناراضگی ہوگی۔ تیسرا عذاب ودخول النار، وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ یہ 3 عذاب ہوں گے، حساب سختی سے ہوگا، اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوں گے، اور نمبر 3، جہنم میں اس کو ڈال دیا جائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے
کہ قیامت کے دن اس کے چہرے پر 3 سطریں ہوں گی، ثلاثۃ اسطر مکتوبات، 3 سطریں لکھی ہوئی ہوں گی۔ السطر الاول، پہلی سطر، یا مضیع حق اللہ، اے اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے، اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے۔ السطر الثانی، دوسری سطر، یا مخصوصاً بغضب اللہ، اے اللہ کے غصے اور اللہ کے غضب کے ساتھ مخصوص۔ الثالث، تیسری سطر، کما زیّعت فی الدنیا حق اللہ، جیسے تو نے دنیا میں اللہ کے حق کو ضائع کیا، آج تو اللہ کی رحمت سے بھی مایوس ہے، آج تو اللہ کی رحمت سے بھی مایوس ہے۔ کتنے عذاب ہو گئے؟ 5 دنیا میں اور 3 قبر موت کے وقت، 5 اور 3 8، اور 3 عذاب قبر میں، 8 اور 3 11، اور 3 عذاب قبر سے نکلنے کے وقت 14۔ اب 15واں کون سا ہے؟ ایک روایت میں یہ بھی ہے، امام ابو لیث سمرقندی رحمہ اللہ نے قرۃ العیون میں روایت نقل کی ہے، انہوں نے دنیا کے عذاب 6 گنوائے ہیں، 6، 5 تو وہی جو عرض کر دیے، چھٹا کون سا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو اس سے ناراض کروا دیتے ہیں، مخلوق کے دل میں اس کی محبت نہیں رہتی، یہ عذاب بھی اس کو ہوتا ہے، بے نمازی کو، جو نماز میں سستی کرے، مخلوق کے دل سے اللہ تعالیٰ محبت کو نکال دیتے ہیں، مخلوق کے دل میں اس کی محبت نہیں رہتی، یہ عذاب بھی اس کو ہوگا جو نماز میں سستی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مکاشفۃ القلوب کتاب میں لکھا ہے کہ نماز میں 12,000 خوبیاں ہیں۔ کتنے ہزار؟ 12,000 خوبیاں نماز میں ہیں، اور یہ 12,000 خوبیاں صرف 12 خوبیوں میں جمع کر دی گئی ہیں، 12,000 خوبیاں صرف 12 خوبیوں میں جمع کر دی گئی ہیں۔ جو شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے اسے ان 12 خوبیوں کا خیال ضرور رکھنا چاہیے تاکہ اس کی نماز مکمل ہو سکے، کامل ہو سکے۔ 6 خوبیاں نماز سے پہلے اور 6 نماز کے اندر، جن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شرائط نماز اور فرائض نماز۔ نماز میں سب سے پہلی خوبی جس کا علم، اس کو نماز سے پہلے ہونا چاہیے۔ نمبر 1، اس کے اندر علم ہونا چاہیے، نماز کا علم حاصل کرے۔ آج یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے، ہم نماز کا علم حاصل نہیں کرتے، شرماتے ہیں کہ 50 سال عمر ہو گئی ہے، 60 سال، تو کیا ہوا؟ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر میں جانے تک۔ اس میں شرم کی کون سی بات ہے؟ نماز کا سبق نہیں آتا، نماز کا سبق سیکھیں، اپنے مسجد کے امام سے سیکھیں، اپنے قاری صاحب سے سیکھیں، ان کی خدمت کریں، ان کا احترام کریں، ان سے علم کو حاصل کریں۔ نمبر 1، پہلی خوبی علم، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تھوڑا عمل سمجھ کر کرنا اس زیادہ عمل سے بہتر ہے جو بے سمجھے کیا جائے۔ جاہل کی کیا عبادت؟ علم ہر ایک کو حاصل کرنا چاہیے، ضروری نہیں ہے کہ آپ مدرسے میں جائیں وہاں داخلہ لیں، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ ہاں، آپ تھوڑا سا وقت نکالیں، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 24 گھنٹوں میں سے اس میں نماز اپنے امام صاحب سے سیکھیں، نماز کا سبق ان کو سنائیں،
نماز کا جو سبق ہے اس کا ترجمہ ان سے سیکھیں، نماز کے فرائض سیکھیں، نماز کی شرائط سیکھیں، نماز کے واجبات سیکھیں۔ فرمایا پہلی خوبی علم، دوسری خوبی وضو، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ بغیر طہور، ترمذی شریف کی روایت، لا صلاۃ بغیر طہور، پاکی کے بغیر، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تیسری خوبی اچھا لباس، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت اپنے آپ کو مزین کیا کرو، اچھا لباس پہن کر اللہ کے حضور حاضر ہو۔ بعض لوگ کام کاج کا وہی گندا لباس پہن کر آ جاتے ہیں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ اچھا لباس پہن کر، صاف ستھرا لباس پہن کر، بلکہ خوشبو ہو تو خوشبو لگا کر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں۔ چوتھی خوبی وقت کی حفاظت، وقت پر نماز پڑھے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مقرر وقت ہے ایک نماز کا۔ مقرر وقت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ظہر کی نماز 1:30 بجے ہے، امام صاحب 5 منٹ تاخیر سے آگے، بس سارے مقتدی بڑک اٹھے، یہ مطلب نہیں ہے۔ نماز کا تو وسیع وقت ہے، وہ تو آسانی کے لیے ایک وقت مساجد میں متعین کر دیا جاتا ہے، تو تھوڑا انتظار کر لینا چاہیے۔ پانچویں خوبی قبلہ کی طرف رخ کرنا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، مسجد الحرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو، مسجد الحرام کی طرف۔ عین کعبہ کا رخ مسجد حرام کے اندر ضروری ہے، باقی جو آفاق ہیں ان کا عین کعبہ کی طرف رخ ضروری نہیں، مسجد حرام کی طرف رخ ضروری ہے۔ چھٹی خوبی نیت کو درست کر لو، اپنی نیت ٹھیک کر لو، ہر عمل سے پہلے نیت کو ٹٹولے کہ میں نماز تو پڑھ رہا ہوں، نماز تو پڑھ رہی ہوں، کس نیت سے پڑھ رہا ہوں۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، اعمال کی صحت کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی، جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ ساتویں خوبی، اب جو 6 خوبیاں اور ہیں وہ نماز کے اندر، ساتویں خوبی تکبیر تحریمہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے علاوہ ہر عمل کو حرام کرنے والی چیز اللہ اکبر کہنا ہے۔ تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم، نماز کے بعد دوسری چیزوں کو حلال کرنے والی چیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے۔ تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم۔ 8ویں خوبی قیام، وقوموا للہ قانتین، اللہ کے حضور کھڑے ہو جاؤ، قانتین اے ساکتین، خشوع خضوع کے ساتھ، سکوت کے ساتھ حرکتیں نہ کرو۔ 9ویں خوبی قراءت قرآن، فقرؤوا ما تیسر منہ، جتنا قرآن آسان ہو، جتنا
جو تمہیں یاد ہو، جہاں سے پڑھنا چاہو نماز میں پڑھو۔ کم از کم آخری 10 صورتیں تو ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے۔ وہی قل هو اللہ احد، قل هو اللہ، ٹھیک ہے نماز تو ہو جائے گی، لیکن آخری کم از کم 10 صورتیں وہ تو ہر مسلمان کو ازبر ہونی چاہیے، یاد ہونی چاہیے۔ نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرے۔ 10ویں خوبی رکوع، ورکعوا مع الراکعین، اللہ کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکو۔ یہ اس امت کی خوبی ہے، اس امت کی نماز میں رکوع ہے۔ 11ویں خوبی سجدہ، واسجدوا للہ، اللہ کے لیے سجدہ کرو، اللہ کے لیے سجدہ کرو، اللہ کے سامنے اور اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرو۔ قبروں اور مزاروں پہ جھکنا چھوڑ دو، وہاں سجدے کرنا چھوڑ دو، اللہ کے حضور سجدہ کرنا سیکھو۔ 12ویں خوبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فرمایا، جب آدمی دوسرے سجدے سے اپنا سر اٹھائے تو تشہد پڑھنے کے بقدر بیٹھے تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ جب تم نے یہ 12 خوبیاں حاصل کر لیں، ان 12 خوبیوں کے ساتھ نماز پڑھی، رکوع بھی ٹھیک کیا، سجدہ بھی ٹھیک کیا۔ بعض لوگ رکوع میں جاتے ہیں وہیں سے سجدے میں چلے گئے، سجدے میں جاتے ہیں تو دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا اہتمام نہیں، پہلے سجدے سے سر اٹھائے نہیں پائے تھے کہ دوسرے سجدے میں چلے گئے، اس طرح نماز نہیں ہوگی۔ ان 12 خوبیوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ اب نماز کے اختتام ہوگا اور اس میں اصلی چیز ہے اخلاص، نیت۔ اسی اخلاص کے ساتھ اس کی نماز کی تکمیل ہوگی، اسی اخلاص کے ساتھ اس کی نماز مکمل ہوگی۔ تذکرۃ الواعظین میں ایک روایت لکھی ہے، حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ کسی صحیفے میں پڑھا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے موسیٰ، 2 رکعت نماز ہوگی جس کو میرا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لوگ پڑھا کریں گے، یہ فجر کی نماز ہے۔ جو شخص اسے پڑھتا رہے گا، میں ہر نماز کے بدلے میں، صبح کی ہر نماز کے بدلے میں اس رات اور دن کے گناہ بخش دوں گا، اور وہ میری پناہ میں رہے گا، میری پناہ میں رہے گا، صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور فرمایا میں نے یہ بھی پڑھا اس صحیفے میں کہ موسیٰ، 4 رکعت نماز ہوگی جس کو میرا رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت پڑھے گی، یہ نماز ظہر ہے، میں انہیں اس نماز کی پہلی رکعت کے بدلے میں مغفرت عطا کروں گا، دوسری رکعت کے ثواب میں میزان عمل کا پلہ نیکیوں سے بھر دوں گا، نیکیوں سے بھاری کر دوں گا، اور تیسری رکعت کے عوض میں ان پر فرشتے مقرر کر دوں گا جو میری تسبیح اور ان کے لیے دعائے مغفرت کریں گے، چوتھی رکعت پر ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دوں گا جن سے جنت کی حوریں انہیں جھانکیں گی، اور حوران جنت کو ان کی زوجیت میں دے دوں گا۔ اے موسیٰ علیہ السلام، 4 رکعت نماز ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت پڑھے گی، یہ نماز عصر ہے جس کے ثواب میں آسمان و زمین کا کوئی ایسا فرشتہ نہ ہوگا جو ان کے لیے دعائے مغفرت نہ کرے، اور جس شخص کے لیے دعائے مغفرت کریں اسے کبھی عذاب نہیں دوں گا۔ اے موسیٰ علیہ السلام،
3 رکعت نماز ہوگی جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت غروب آفتاب کے وقت پڑھیں گے، غروب آفتاب کے متصل پڑھیں گے، میں ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دوں گا، لہٰذا وہ اپنی جس حاجت کے متعلق مجھ سے التجا کریں گے میں اسے پورا کر دوں گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام 4 رکعت نماز ہوگی جس کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت والے رات کے وقت شفق غائب ہونے پر پڑھیں گے۔ یہ نماز عشاء ہے جو ان کے لیے دنیا و مافیہ سے بہتر ہوگی، اور وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو جائیں گے گویا آج ہی ان کی ماں نے ان کو جنا ہے، گویا آج ہی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور جو بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے، من خیر، کوئی بھلائی، کوئی نیکی، وہ نیکی ضائع نہیں جائے گی، تجدوہ عند اللہ، اس نیکی کو تم اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ نیکیوں کی قدر تو وہاں معلوم ہوگی کہ نیکی کتنی قیمتی چیز ہے، کیوں؟ یہ وہاں کا سکہ ہے، یہاں کا سکہ نہیں ہے۔ فرمایا ایک آدمی ہوگا قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ کا یہ قانون اور اصول ہے، یہ ضابطہ ہے، جس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا، گناہوں کا پلہ ہلکا ہو جائے گا، نیکیاں وزنی ہو جائیں گی، نیکیوں کا پلہ وزنی ہو جائے گا، وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جس کے گناہ زیادہ ہوں گے نیکیاں کم ہوں گی وہ جہنم میں جائے گا۔ جس کے گناہ اور نیکیاں دونوں برابر ہوں گے اس کو کچھ مدت کے لیے اعراف کے مقام پر رکھا جائے گا۔ ایک آدمی ہوگا جس کو صرف ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، وہ نیکی مانگنے کے لیے اپنی ماں کے پاس آئے گا، وہ بھی انکار کر دے گی، اپنے باپ کے پاس جائے گا، وہ بھی انکار کر دے گا، اپنے بہن بھائیوں کے پاس جائے گا، وہ بھی انکار کر دیں گے، اپنی بیوی کے پاس جائے گا، وہ بھی انکار کر دے گی، اور اپنی اولاد کے پاس جائے گا، وہ بھی انکار کر دیں گے، اپنے دوست و احباب کے پاس جائے گا، وہ بھی انکار کر دیں گے، اپنے اعز و اقارب کے پاس جائے گا، وہ بھی انکار کر دیں گے، ہر طرف سے مایوس ہو کر یہ اللہ کے دربار میں آ رہا ہوگا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا ایک نیکی کم ہے، جاؤ ایک نیکی لے آؤ، تم جنت میں چلے جاؤ گے، میں تمہیں جنت میں بھیج دوں گا۔ یہ سب کے پاس گیا لیکن کہیں سے اس کو کوئی نیکی نہ ملی، یہ پریشان جا رہا ہے، غمگین جا رہا ہے۔ ایک آدمی نے اس کو دیکھا اور پریشانی کی وجہ پوچھی، اس نے کہا اگر میری پریشانی کا حل تیرے پاس ہوتا میں بتا بھی دیتا، لیکن میری پریشانی کا حل تو کسی کے پاس ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ کہے گا بتاؤ تو صحیح تمہیں کیا پریشانی ہے؟ وہ کہے گا پریشانی یہ ہے مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، اگر ایک نیکی مجھے مل جائے تو میں جنت میں چلا جاؤں گا، لیکن نیکی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ وہ آدمی کہے گا میرے پاس تو ایک ہی نیکی ہے، باقی سارے گناہ ہی گناہ ہیں، جاؤ یہ ایک نیکی تم لے جاؤ، تمہارا کام تو بن جائے۔ وہ ایک نیکی اس کو دے دے گا، یہ اللہ کے حضور آئے گا، اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود پوچھیں گے یہ نیکی کس نے دی ہے؟ یا اللہ فلاں بندے نے دی ہے، اس بندے کو حاضر کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ نیکی تو نے دی ہے، فرمایا یا اللہ میں نے دی ہے، کیونکہ میرا معاملہ تو آپ کے فضل پر موقوف تھا، میرے تو سارے گناہ ہی گناہ تھے، صرف ایک نیکی تھی، میں نے یہ ایک نیکی اس کو دے دی تاکہ اس کا کام تو بن جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندو جاؤ میں نے تم دونوں کو جنت میں بھیج دیا، ایک کو قانون عدل کے تحت جنت میں بھیجا، دوسرے کو قانون فضل کے تحت جنت میں بھیجا۔ ایک پر قانون عدل چلا اور دوسرے پر قانون
فضل چلا، اس لیے فرمایا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، جو بھی تم نیکی اپنے لیے آگے بھیجو گے تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اللہ کے پاس اس کو پاؤ گے، وہ ضائع نہیں جائے گی۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، تمہارے سارے اعمال اللہ کی نظر میں ہیں۔ وقالوا لن يدخل الجنت، اس آیت میں یہود و نصارہ کے ایک باطل دعوے پر زجر ہے، ایک باطل دعوے پر زجر ہے۔ ان کا باطل دعویٰ کیا تھا؟ وقالوا، اور کہا انہوں نے، لن يدخل الجنت، ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا، الا من کان ہودا او نصارا، مگر وہی جو یہودی ہوگا یا نصرانی ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ فرمایا غلط کہتے ہو، تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں، قل ہاتوا برہانکم، فرمایا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دلیل لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بھلا کیوں نہیں، قانون تو میرا یہ ہے، من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنی ذات کو اللہ کے تابع کر دیا، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ کی ذات پر ایمان لے آیا، اللہ کی صفات پر ایمان لے آیا، وہ محسن، اور وہ محسن بھی ہے، ایمان میں سچا بھی ہے، کیونکہ ایمان میں سچا نہ ہو تو منافق ہوتا ہے، عمل میں سچا نہ ہو تو ریاکار ہوتا ہے، یہ ایمان بھی لے آیا اور ایمان میں سچا ہے۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّي، اس کو اپنے پروردگار کے ہاں سے اجر ملے گا، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، ان پر خوف بھی نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ یہ 3 آیات کا درس تھا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ عم نوالہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کچھ ذکر کریں گے، تھوڑا سا ذکر کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ۔
آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا هب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا کہنا سننا اس درس قرآن میں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما، اپنا کامل تعلق ہم سب کو نصیب فرما، اپنی محبت ہم سب کو نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔